بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہر عورت اپنے گھر میں یہ عمل کر لے، جب بھی برتن دھوئے تو برتن دھونے کے بعد یہ عمل پڑھ کر پھونک مار دے، انشاءاللہ وہ دیکھے گی کہ گھر کے سارے برتنوں سے رزق نکلنا شروع ہو جائے گا، گھر کے سارے خالی برتن رزق سے بھر جائیں گے۔ آج کا یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے، اس کو ہر عورت لازمی کر لے۔ دوستو، میرے ایک بھائی ہیں جو سچا واقعہ سناتے ہیں کہ میرا کاروبار بہت ہی عمدہ تھا، بہت بڑا کاروبار تھا، میں لاکھوں کماتا تھا، بڑی گاڑی تھی میرے پاس، بہترین زندگی تھی، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا کہ پھر کیا ہوا کہ آج بھی وہی کاروبار ہے مگر میرے پاس گاڑی نہیں رہی، وہ خوشحالی نہیں رہی، دن بدن قرض کے بوجھ تلے دبا چلا جا رہا ہوں۔ پہلے رزق میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن اب زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے، بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں۔ تو اس بھائی کو جب یہ عمل بتایا گیا، اس نے یہ عمل اپنے گھر میں اپنی خواتین کو بتایا، اپنی بیوی کو بتایا، اپنی بیٹی کو بتایا، اپنی بہن کو بتایا، اپنی والدہ کو بتایا۔ جب گھر میں انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا تو پھر وہ بھائی دوبارہ پاس آئے اور کہنے لگے کہ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس عمل کی برکت سے جو میرا کاروبار بند ہو چکا تھا، میں کنگال ہو چکا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا، اب وہ سب کچھ دوبارہ واپس آ گیا ہے، صرف اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی طاقت سے۔ دوستو، آج میں وہی عمل آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ خوشی ہو، علم ہو اور رزق ہو، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جن کو جتنا بانٹو اتنا ہی آپ کو دگنا ہو کر ملے گا۔ اگر رزق بانٹو گے تو رزق میں اضافہ ہوگا، علم بانٹو گے تو علم میں اضافہ ہوگا، خوشیاں بانٹو گے تو خوشیوں میں اضافہ ہوگا، آپ کو اتنی ہی خوشیاں ملیں گی۔ ایک بادشاہ جس کا ہر وقت لنگر کھلا رہتا اور مخلوق خدا صبح و شام آتی اور کھانا کھا کر واپس چلی جاتی، ہر غریب سے غریب بندہ اس لنگر خانے سے اپنی جھولیاں بھر رہا تھا، رزق حاصل کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا، جو کہ خزانے کا وزیر تھا، کہ سرکار یہ لنگر حکومتی خزانے پر بوجھ بن رہا ہے، اس کو ختم کر دیں، اگر ایسے ہی یہ رزق چلتا رہا، تقسیم ہوتا رہا تو آپ کنگال ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے وزیر کے کہنے پر وہ لنگر بند کر دیا۔ اسی رات بادشاہ کو خواب آیا، اس نے دیکھا کہ وہ اپنے خزانے کے باہر کھڑا ہے اور مزدور خزانے کی بوریاں کمر پر لاد لاد کر باہر لے جا رہے ہیں۔ بادشاہ ایک مزدور سے پوچھتا ہے کہ خزانہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مزدور نے بتایا، اس خزانے کی اب یہاں ضرورت نہیں رہی، اس لیے واپس لے کر جا رہے ہیں۔ بادشاہ کو یہ خواب مسلسل 3 دن آیا، وہ پریشان ہو گیا اور ایک اللہ والے کو بلایا اور پورا قصہ سنایا۔ اللہ والے نے بادشاہ کو نصیحت کی کہ فوراً لنگر کھول دو، اس سے پہلے کہ تمہاری بادشاہی چھین جائے اور تم کنگال ہو جاؤ۔ بادشاہ نے فوراً لنگر کھول دیا اور مخلوق خدا اپنا پیٹ بھرنے لگی۔ اسی رات بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ خزانے کے دروازے پر کھڑا ہے اور مزدور خزانے کی بوریاں واپس لے کر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، اب یہ بوریاں واپس کیوں لا رہے ہو؟ مزدوروں نے کہا، اب ان کی یہاں پر ضرورت پڑ گئی ہے۔ دوستو، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ بانٹنے سے رزق کبھی نہیں گھٹتا بلکہ بانٹنے سے بڑھتا ہی رہتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے اپنے پیسوں میں سے، اپنے گھر کے اناج میں سے، جب گھر میں کھانا کھائیں تو اس میں سے تھوڑا بہت دوسروں میں لازمی تقسیم کر دیا کریں، اس سے رزق پاک صاف بھی ہوتا ہے اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ تو آج میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے جب عورت برتن دھو لے تو ان پر یہ عمل پڑھ کر پھونک مار دے، خالی برتنوں میں بھی رزق آ جائے گا۔ یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو بڑے دھیان سے سن لے کہ یہ عمل کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ کہ خواتین گھر میں برتن دھوتی ہیں، صبح کے وقت دھوتی ہیں، دوپہر کو دھوتی ہیں، شام کے وقت دھوتی ہیں۔ اگر وہ دن میں 3 بار برتن دھوتی ہیں تو کسی بھی ایک بار، یعنی چاہے صبح کے وقت یا شام کے وقت یا دوپہر کے وقت، کوشش کریں کہ اگر یہ عمل شام کے وقت کر لیا جائے تو اس کا زیادہ اثر ملے گا۔ میرے بھائی اپنے گھر والی خواتین کو بتا دیں، اور جو خواتین یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں وہ بھی غور سے سن لیں کہ شام کو جب آپ نے گھر کے برتن دھونے ہیں تو کوشش کریں کہ سر کے اوپر دوپٹہ لے کر پھر ہی برتن دھوئے جائیں۔ برتن دھونے کے بعد ان کو اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو برتن دھوئے ہیں ان پر آپ لوگوں نے پھونک مار دینی ہے۔ بس اتنا سا یہ عمل کرنا ہے۔ جو میری خواتین 21 مرتبہ نہیں پڑھ سکتی وہ 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور جو 11 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتی وہ کم سے کم 7 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جب یہ عمل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر برتنوں پر پھونک مار دے گی تو پھر آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کے گھر میں خالی برتنوں سے رزق نکلنا شروع ہو جائے گا، آپ کے خالی برتن رزق سے بھر جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک بات بڑی توجہ سے نوٹ فرما لیں کہ کبھی بھی رزق کی بے ادبی نہ کریں۔ برتنوں میں اتنا ہی ڈالیں جتنا کھانا ہے، کیونکہ جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے برتن دھوتے وقت جب وہ کھانا نالیوں میں گندے نالوں میں چلا جاتا ہے تو یقین کریں اس بے ادبی کی وجہ سے وہ گھر کنگال ہو جاتا ہے، وہاں پر رزق نہیں آتا، وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی بچا ہوا کھانا کوڑے میں نہ پھینکیں، گندے نالوں میں نہ اس کو جانے دیں، بلکہ اچھی طرح برتنوں کو صاف کر کے جو کھانا بچ جائے ان کو آپ لوگ اپنے گھر کی چھت کے اوپر ڈال دیں یا کسی بھی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں سے پرندے یا جانور کھا سکیں۔ جتنی رزق کی قدر کرو گے، اس کا ادب کرو گے، اتنا ہی آپ کے گھر میں رزق آئے گا اور کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل میرے تمام بھائی میری بہنیں اپنے گھروں میں ضرور کریں۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خالی برتن بھی رزق سے بھرنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے گھر میں رزق اور برکت پیدا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔